کہ ایام مدینے رہ کر آئے ہیں کہ جب مدینہ شریف کا آخری دن آتا ہے تو دل کہتا ہے ہم مدینہ چھوڑیں گے، تو اس کہتے کاش کہ روح جسم کو چھوڑ دے مگر ہم مدینہ نہ چھوڑیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رہنا ہر عاشق رسول کی تمنا، اور پھر ہم کے لیے جاتے ہیں۔ حسین کا مدینے سے اتنا گہرا تعلق تھا، نانا مدینے میں رہتے تھے، آرام کر رہے تھے، قبر انور حسین کے نانا کی مدینے میں تھی، ماں بھائی کا ہمسایہ مدینہ شریف میں تھا، مگر حسین کو اپنی ذمہ داری کھینچتی تھی، حسین کو اپنی ذمہ داری تقاضا کرتی تھی۔ حسین مدینے میں رہو گے، پھولوں کی سیج ہوگی، راحت و آرام ہوگی، لیکن اللہ کے دین مضطرب رہے گا، اللہ کا دین بے چین رہے گا، جب تک کہ اس وقت تک اللہ کے دین کو قرار نہ آئے گا۔ اللہ کے دین کی آبیاری تمہیں اپنے خون سے کرنا ہے۔ امام کو اپنی ذمہ داریاں بلاتی تھی، اور امام اللہ اکبر فیصلہ کر کے کہ سواریاں دروازے پہ تیار رکھی جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر جب سارا مدینہ سو گیا، رات کی کالی کالی زلفوں نے اہل اپنی آگوش میں لے لیا، قدسیان فلک درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے لیے سید الانبیاء کی بارگاہ میں گروہ در گروہ اترنے لگے۔ ایسے میں نبی کا لاڈلا شہزادہ اپنے نانے کو آخری سلام کرنے کے لیے قبر انور پر پہنچا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ایک عاشق رسول آخری سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے انور پر پہنچتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ تو کھڑے ہونے والا جانتا ہے۔ وہ حسین جس نے نانا کے کاندھوں پر مدینے کی گلیاں گھومی تھی، وہ حسین جس نے پکڑ کر مدینے کی گلیوں کی سیر کی تھی، وہ حسین اسی مسجد نبوی کا منبر تھا کہ جب میرے آقا حسین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے اور آقا خطبہ چھوڑ کر حسین لے کر بیٹھ جاتے، یہ وہی مسجد نبوی تھی جب حسین بچپنے میں نبی کی پیٹھ پر بیٹھتے تو رسول اللہ حسین کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے۔ آج حسین کو رات یاد آ رہے تھے، وہ تخیلات یاد آ رہے تھے، حسین کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ امام جانتے تھے اگر نبی نے جمعہ کا خطبہ روک کر کے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ دین کا مذاق اڑتا رہے اور حسین مدینے میں آرام کرتا رہے۔ حسین کو چھوڑ کر رسول اللہ کا گود میں اٹھانا یاد آتا تھا، گویا نبی قبر انور سے خاموش خاموش زبان میں کہہ رہے تھے، حسین جب تو بچپن تھا تو میں نے خطبہ روک کر کے تجھے بچایا تھا، آج میرا دین لڑکھڑاتا ہے کہ تو اپنی جان دے کر کے میرے دین کو بچا لے۔ امام یہ تخیلات آتے تھے اور امام اپنے نانا کے مزار سے لپٹ لپٹ کر روتے تھے۔ اور پھر جو بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس نانا سے کیا کیا کہا تھا، وہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں، البتہ امام نے اپنے نانا سے کہا ہوگا، نانا جان اب آپ کے حسین کا وداعی سلام لو۔ میرے آقا یہ وہی حسین ہے، جب روتا تھا تو آپ کہتے تھے بیٹی فاطمہ میرے حسین آیا کرو۔ حسین روتے تھے تو نبی اپنی بیٹی سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، حسین دل کانپ جاتا ہے۔ علی سے کہتے تھے علی میرے حسین کو نہ رلایا کرو، حسین روتا ہے تو کائنات عرش کانپ جاتا ہے۔ آج حسین رو رہے تھے اور نانا اپنی مزار میں تھے، پتہ نہیں نانا نواسے کی کیا گفتگو ہوئی، البتہ جتنا امام نے بتایا، امام نے کہا نانا اب آپ کا حسین جاتا ہے، نانا آپ کا حسین جاتا ہے، حسین کا آخری سلام لو۔ آپ کا حسین قیامت تک آپ کی قبر پر سلام پیش کرنے کے لیے نہ آ سکے گا۔ نانا یہ وہی حسین ہے گلیوں میں آپ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، جس کو جھولا جھلانے کے لیے جبریل آتا تھا۔ اب
امام کہتے ہیں کہ جب یہ سلام پیش کیا گیا ایسا لگا جیسے حضور نے اپنا دامن حسین کے سر پہ ڈال کر عالم نیند میں لے لیا. روتے روتے آنکھ لگی. خواب میں نانا نے سینے سے لگایا, بیٹے حسین جا اللہ تجھے صبر دے, تجھے اجر دے, بیٹے عنقریب شہید کیا جائے گا. میرے بیٹے جب تجھے پیاسا رکھا جائے تو پیاس پر ایمان کا سودا نہ کرنا. جب تیری پیاس تجھے بیچے تو تو نے ساقی کوثر کی جو زبان چوسی ہے اس چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھ. بیٹے جب تیرے اکبر کی جوانی لٹے جوان بیٹا زبا ہو تو اس وقت بیٹے ایمان کا سودا نہ کرنا, باطل کے آگے سمجھوتا نہ کرنا, بلکہ اس استقامت کو یاد کر لینا, نانا کی اس محبت کو یاد کر لینا. میرے بیٹے تیرا لٹتا ہوا بیٹا تیرے پیروں کو نہ ڈگمگائے, میں نے پہ قربان کیا ہے. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں؟ ایک غلامان حسین, ایک مانڈی پر حسین تھے, دوسری مانڈی پر ابراہیم بیٹے تھے. جبریل آیا کہ آپ دونوں کو کھلاتے ہیں, اللہ دونوں کو آپ کی گود میں جو ہے وہ گوارا نہیں فرماتا. اللہ چاہتا ہے ایک تمہارے پاس رہے, ایک اللہ کے پاس رہے. آپ اپنے پاس کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم کو رکھیں گے کہ حسین کو رکھیں گے؟ آقا نے کہا اگر حسین کو دے دوں گا تو بیٹا ہے, بیٹی بھی روئے گی, بیٹی کے رونے سے میں رہوں گا. اور اگر حسین کی بجائے ابراہیم کو دیتا ہوں تو ابراہیم صرف میرا بیٹا ہے, ابراہیم کا دکھ. بیٹے میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا, ابراہیم قربان کیا. اگر تیرا 18 سال کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ اگر ذبح ہوتا ہے کربلا میں, کھڑاہٹ نہیں آنی چاہیے. آقا اپنے نواسے سے کہتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھے, اے میرے بیٹے حسین میں نے اسی دن کے لیے تجھے کاندھے پہ بٹھایا تھا کہ جب معصوم علی اصغر کہ حلقوم پر تیر چلے گا تو اس وقت تو دین کے لٹیروں کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا. نانا خواب میں نواسے کو نصیحت تلقین کر رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں. ایسے میں حسین اچانک بیدار ہوتے ہیں اور رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے. دل کہتا ہے حسین, ذمہ داری کہتی حسین چلو, صبح ہوگی یزید کے مخبروں کو خبر ہو جائے گی, صبح سے پہلے تمہیں مدینہ چھوڑ دینا ہے. دل کہتا ہے رکو, ذمہ داری کہتی ہے چلو. عشق کہتا ہے رکو, ذمہ داری کہتی ہے چلو. محبت کہتی ہے رکو, ذمہ داری کہتی ہے. ایسے میں امام قبر انور سے باہر نکلتے پھر پلٹ کر واپس آئے. تھوڑا سا تصور میں ڈوب جائیں اور سوچیں, اپنے نانا کو آخری سلام کرتا ہوں. نانا امام الانبیاء جیسا, امام الانبیاء نواسہ حسین نکلتے پھر پلٹ آتے, نکلتے پھر. مدینہ منورہ کے افق پر جو ستارے چمک رہے تھے وہ زردی سے اب سفید ہو رہے تھے, صبح پھوٹنے والی تھی. حسین کو آخرکار ذمہ داری نے کھینچ. مسجد نبوی کے مینار اچک اچک کر حسین کو دیکھ رہے تھے. مسجد نبوی کی محراب جھک جھک کر حسین کو سلام کر رہی تھی. ایسے میں حسین پچھلے پہر رات کے آخری حصے میں اپنے نبی کو پیٹھ دیے بغیر نکلتے ہیں اور جنت البقیع میں ماں کو آخری سلام کرنے لے آتے ہیں. حسین پڑی پھوٹ پھوٹ ہونے لگے. اور اب چونکہ حسین کی یہ روایت تھی جب بھی سفر پر جاتے تو ماں کی دعائیں لے کر جاتے, حالانکہ ماں قبر انور میں تھی. جاتے کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ جب سفر پہ نکلو ماں کی دعا لے کر نکلو. ماں کی دعا لے کر جب سفر پر کوئی نکلتا ہے ساری مصیبتیں کافور ہو جاتی ہے. حسین قبر میں ہے تو بھی زندہ ہے, قبر کے باہر ہے تو بھی زندہ ہے, نبی کی شہزادی ہے. حسین قبر سے لپٹ گئے. حسین کو سب پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ اللہ بالکل واضح طور پہ کھول کھول کر بیان کر دیا تھا کیا کیا ہوگا. یہ تک بتا دیا تھا کہاں پر خیمے لگیں گے, کہاں پہ کجاوے رکھے جائیں گے, کہاں پہ اونٹ
नवासों को सब बताया था। अरे नवासे तो नवासे है, हुजूर ने सहाबा को भी बताया था। अबू हुरैरा पनाह मांगते थे, ए अल्लाह मैं सन 60 हिजरी और इमारत सिबियान से तेरी पनाह मांगता हूं। अबू हुरैरा को ही मालूम था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अहले बैत के बच्चे बच्चे को मालूम था हुसैन शहीद हो गए। हुसैन मां की कब्र पर आए, लिपट गए। शायद आसमान और जमीन देखते होंगे कि हुसैन कब्र पे लिपटे हैं, मगर मेरे वो कब्र पे न लिपटे थे, अपनी मां से लिपटे थे। अब हुसैन अपनी मां से कहते, अम्मी जान जब भी कोई तकलीफ का सामना होता लेता, मां अब अपने हुसैन का आखिरी सलाम, दुखियारे मजलूम हुसैन का आखिरी सलाम। मां नाने ने तो सब दिया, अब मां तेरा हुसैन तुझसे कहता है मेरे लिए दुआ कर दे मां, कि जो दूध तूने मुझे पिलाया था मैं उस दूध की आबरू रख लूं। जो दूध तूने मुझे पिलाया था उस दूध के एक एक कतरे का हक अदा कर दूं। मां जब मैदान करबला में हुसैन को प्यास सताए तो उस वक्त तो हुसैन दीन के गद्दारों से जमीन का सौदा न करे इसकी दुआ कर दे। मां जब जवान भतीजे के लाशे पर घोड़े दौड़े उस वक्त तो हुसैन दीन के गद्दारों से जमीन का सौदा न करे इसकी दुआ कर दे। मां जब बेटे के लाशे को दुश्मन सिबा करे और उसको खींचे उस वक्त तो हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बन करके डटा रहे। मुमकिन है सैयदा ने अपनी चादर से हुसैन के आंसुओं को खुश्क किया होगा और पता नहीं मां ने क्या तसल्ली दी होगी, मां ने कैसे आंचल रखा होगा। हुसैन उसके बाद भाई को सलाम करते हैं और फिर घर आते हैं। सवारियां तैयार थी। इमाम हुसैन की एक बेटी थी, बेटियां तो और भी थी, लेकिन एक बेटी थी जिसको मदीने शरीफ में रहना था। उनका नाम जनाबे फातिमा सुगरा था। वो बीमार थी, इतनी बीमार थी उठने की ताकत नहीं थी। जब आका हुसैन ने जाते हुए जाने वालों की, सफर में जाने वालों की फहरिस्त दी थी, उसमें अली असगर का भी नाम तक था मगर सुगरा का नाम न था। आका आए, बेटी सुगरा से मुलाकात की, सुगरा को सीने से लगाया, और बेटी से कहा बेटी अपने बाबे का आखिरी सलाम लो। सुगरा ने कहा बाबा मुझे साथ ले चले, मुझे मालूम है तुम मक्का शरीफ ना जाओगे। नाना ने कहा था तुम लोग करबला जाओगे। बाबा मुझे करबला तक ले चले, मुझे पता है ये आखिरी सफर मक्के पे खत्म ना होगा, ये करबला पे खत्म होगा। हुसैन आजम ने कहा बेटी तू बीमार है, तू चल ना सकेगी, ऊंट की पीठ पर तू बैठ ना सकेगी, बड़ी तकलीफ होगी तुझे। जनाब सुगरा ने इमाम हुसैन को बताने के लिए कि मैं भी सफर पे चल सकती हूँ पूरी ताकत पे इकट्ठा किया और खड़े होने की कोशिश की। बाबा देखो मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। जैसे खड़ी होती है, बीमार थी, गिर पड़ी। आका ने कहा बेटी सुगरा हम तुमसे वादा करते हैं कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उस वक्त तो तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें फिर अपने पास बुलवा लेंगे, तुम्हें यही रहना है। सुगरा ने कहा बाबा करबला आप लोग जा रहे हैं ना, वहां दुश्मन से मुकाबला भी होगा, तो ये छोटे नन्हे अली असगर को, सकीना को कौन संभालेगा? वहां मैं आपके काम आऊंगी बाबा, मैं अली असगर को संभालूंगी, मैं आप लोग की जिम्मेदारियां निभाऊंगी, मैं बहुत काम करूंगी बाबा। वहां सकीना जब आपके पीछे दौड़ कर आएगी, उसकी आदत है, आप बाहर जाते हैं तो वो दौड़ दौड़ के आपके पीछे आती है। बाबा जब आप जाएंगे तो सकीना के पीछे पीछे आने से मैं उसको समझाऊंगी, रोकूंगी। इस तरह की बातें करती थी, बच्ची थी, बच्ची अपने अंदाज से गुफ्तगू करती थी। हुसैन सीने से लगा लगा करके रोते थे, मैं जरूर बेटी तुझे बुलाऊंगा, बेटी सब्र करो। और फिर अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना,
یہ وہی سغرا ہے جس کی اولاد میں قیامت تک کے لیے ولی پیدا ہوں گے. یہ وہی سغرا ہے جس کو امام حسن کی بہو بننا ہے، حسن مصنع کی بیوی بننا ہے، اور پھر بیٹی کو لٹا کر سمجھا کر امام گھر کے باہر نکلتے ہیں. مدینے کی زمین اس وقت بے چین ہے. ایک دن ہے مدینہ ایسا بھی تجھ پر آیا تھا جب آمنہ کا لال مکہ چھوڑ کر تجھ پر آیا تھا تو مدینے کی ننھی ننھی بچیاں خوشیوں سے کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. آمنہ کے لال کو ستایا گیا تو زمین مدینہ رسول نے تجھے شرف بخشا، لیکن آج فاطمہ کے لال کو مدینے پہ ستایا گیا اور آج فاطمہ کا لال بے سر و سامانی میں تجھ پر سے نکلتا ہے. مدینے کی زمین آخری امام حسین کی سواریوں کے قدم چومتی تھی. حسین سواری پر بیٹھے اور اپنے اہل بیت کے ساتھ وہ قافلہ نکل پڑا. مدینے کی زمین روتی تھی، مدینہ منورہ کے حصے کا آسمان روتا تھا. مسجد نبوی کے مینارے اچک اچک کر اونچے اونچے ہو کر حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے. اے فاطمہ کے لال اب تیری صورت کہاں نظر آنی ہے؟ اے جنتی جوانوں کے سردار اب تیرا چہرہ کہاں نظر آنا ہے؟ ایسے میں دھول اڑتی گئی، گرد اوپر اٹھتی گئی اور مکمل دھول میں وہ پورا قافلہ چھپ گیا. اور جب وہ قافلہ چھپا تو پھر وہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. ایسے میں وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. المختصر یہ کہ جب قافلہ مکہ پہنچا تو مکے والوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی. میرے حسین مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر پہلے سے پہنچ چکے تھے، ابن عمر بھی پہلے سے پہنچ چکے تھے. سارے معاملات انہیں پتا تھے. یہ ساری چیزیں عبداللہ بن زبیر نے تو اسی دن رخت سفر باندھ لیا تھا جس دن یزید کا خط آیا تھا. اب مکے والے استقبال کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر نے کہا آقا حسین یہ مکہ آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے، یہاں آپ رہیں اور اب آپ یہاں سے کہیں کا قصد نہ کریں. امام نے فرمایا مجھے کہیں جانا بھی نہیں ہے. لیکن پھر وہی شیان علی، وہ کوفی بدتمیز بدنہاد بدعہد، انہیں پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کے نام پر بیعت نہیں کی اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف آ گئے تو انہوں نے خط لکھنے شروع کی. یزید شرابی کبابی عیاش ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. امام آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. امام نے پہلے اولین خطوط کو پڑھا، رکھ دیا، نہیں جانا ہے کوفہ، نہیں جانا ہے کوفہ. ایک روایت کے مطابق 150 خط اور علامہ ابو اسحاق اسفرائینی کی روایت کے مطابق 1000 خط امام کے پاس ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسین ضدی تھے چلے گئے، ایسے نہیں چلے گئے. امام حسین کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ حسین کو ضدی کہنے والوں تم اپنے ایمان کی خبر لو. امام حسین خود فرماتے ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں ابن حجر نے تو 150 کا خطوط کہا، ابو اسحاق نے 1000 خطوط کہا، اور دونوں تمام مورخین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کوفہ والوں کا خط آیا جس پر امام نے جانے کا ارادہ کیا وہ آخری خط کا مضمون یہ تھا حسین ہم نے اب تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے. یزید بے نمازی، شریعت کا مذاق اڑانے والا، دین کا غدار، ماں عائشہ کو گالیاں دینے والا ہے. ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے. اور ہم نے آپ کو کم و بیش 1000 ابو اسحاق کے مطابق اور ابن حجر کے مطابق 150 خط لکھے اور آپ کو آپ کے نانا کی شریعت سے زیادہ اپنی جان پیاری ہو گئی ہے. آپ اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. سنو حسین، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی، فاسق و فاجر کو اپنا امام کیوں بنایا تھا، شرابی کو اپنا امیر کیوں بنایا تھا، تم اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے تیرے نبی کا نواسہ موجود تھا، ہم تو اس کو امام بنانا چاہتے تھے مگر حسین کو نانا کے دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی. اب اگر آپ نہیں آتے تو ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، پھر قیامت کے دن آپ ہی جواب دے ہوں گے. اب مجھے بتاؤ، تمہارے جیسا ضمیر فروش تو یہ سب پڑھ کر
پھر بھی بات کو گول کر سکتا تھا، لیکن کیا حسین بھی سمجھوتا کر سکتے تھے یہ بات کو پڑھ کر؟ امام حسین نے جب خط پڑھا، خون علی جوش میں آ گیا، فاطمہ کے دودھ نے غیرت دلائی، حسین جان تو جانی ہے، اگر کوفہ جا کر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اب شرعی کوئی عذر نہیں بچتا مکے میں رہنے کا۔ آپ نے گھر والوں کو کہا تیاری کرو، ہم مکے سے کوفہ جائیں۔ جیسے عبداللہ بن زبیر کو ابن عباس کو، ابن عمر کو پتا چلا، یہ دوڑتے ہوئے آ گئے، ہائے حسین، ہائے محبت کیا ہے؟ سنا آپ کوفہ جاتے ہیں؟ فرمایا ہم کوفہ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کوفہ میں آپ کے ابا کو شہید کیا کوفہ والوں نے، اتنی بڑی اسلام کی امانت کو انہوں نے چوٹ پہنچائی، اب آپ بھی جاتے ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، آپ بھی جاتے ہیں۔ فرمایا یہ خط دیکھو، سارے خط اٹھا دو، کہا ان کے خط پہ نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ بد عہدی کرنے والے لوگ ہیں، عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ امام نے فرمایا کچھ بھی ہو ہم جائیں گے۔ آخرکار انہوں نے ایک مشورہ دیا، امام آپ امام ہے، پوری دنیا کے اندر بس نبی کا ایک نواسہ بچا، نبی کا سگا نواسہ ایک بچا ہے، آپ ہیں، آپ کے علاوہ اب اس وقت کوئی نبی کا نواسہ زمین پر نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ امام آپ ایسا نہ کریں۔ تو پھر امام نے کہا کیا کریں؟ اس وقت تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں بعد میں جائیں، آپ اپنا نمائندہ بنا کر پہلے کسی کو بھیجیں، جب آپ اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو بھیجیں گے تو ہوگا یہ کہ وہاں کوفہ کے حالات وہ پتہ کر لیں گے، معلوم کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر وہاں کے حالات اطمینان بخش رہے، کوفہ والوں نے ساتھ دیا، تعاون کیا، پھر آپ چلے جائیے گا شوق سے، اور اگر وہ ویسے پہلے کی طرح وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں رہیے گا، مکہ تو آپ کا ہے، آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ امام کو یہ بات پسند آئی اور امام نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بھائی اور بہت معتمد شخصیت جناب مسلم بن عقیل کو، جو امام حسین کے سگے چچا کے بیٹے تھے، جناب عقیل کے بیٹے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اور پھر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا، اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ یہاں کے آگے کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ مرکز پہ آ جائیں، مسجد میں پروگرام ہوگا، اور چونکہ کل شہادت کے واقعات بیان ہونے ہیں تو اگر آپ مسجد آ جاتے ہیں تو میں یہاں کی گفتگو جو باقی رہ گئی وہ وہاں مکمل کر دیتا ہوں، تاکہ آپ سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں اور پوری داستان آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔